बिल्कुल हमने नरमी ज़रूर दी है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोरोना वबा ख़त्म हो चुकी है या कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। इस वक्त इतना ही ख़तरा है कोरोना वायरस से जितना पहले था, और जिस तरीके से लोग SOPs का ख्याल, हमने पहले कहा था कि अगर SOPs के हवाले से लोग ख्याल नहीं रखेंगे, दुकानदार ख्याल नहीं रखेगा, कोई कारोबार करने वाला ख्याल SOPs का नहीं रखेगा, तो उसके हवाले से एक्शन होगा। और हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया और हम एक्शन ले रहे हैं। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि हमने पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में उन्होंने जो फैसला किया कि इस वक्त हम दो जंग लड़ रहे हैं, ये पहले दिन से उनका विजन है। एक जंग हम लड़ रहे हैं कोरोना की वबा से अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ का, दूसरा हम जंग लड़ रहे गुर्बत, अफलास और जो हमारे आवाम के जो इस वक्त मसाइल है। तो हम दोनों जो जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, उसमें हमने आवाम को जो नरमी दी है, तो उसका मतलब ये था कि एक तरफ ज़िंदगी रवा दवा हो और दूसरी तरफ ये जो कोरोना की वबा है उससे जो स्प्रेड होना है, उससे जो है हम अपनी आवाम की जानों की हिफाजत करें। और इसमें आवाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं खुद बाज़ारों को मैंने देखा है, लोग सीरियस नहीं ले रहे। लोग इस चीज़ को समझ रहे कि जैसे हम पहले थे उस तरह के हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दुनिया तब्दील हो चुकी है इस वक्त। ये जो कोरोना है, मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि ये हमारे पीछे खुद नहीं आता। हम बाहर निकलते और ये गैर ज़रूरी, मैंने देखा छोटे बच्चे को मैं देखता हूं, ख़वातीन की इतनी तादाद बाहर जब हम देखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस हवाले से हमने बेशक नरमी की है, लेकिन नरमी का बिल्कुल हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि उससे जो है लोग गलत फ़ायदा उठाएं। और इस पे हमने एक्शन भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। हमने दुकानों को भी सील किया है पेशावर में और सूबे में, और दूसरा इस हवाले से और भी चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शन है, और भी पूरे सूबे में हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक्शन लिया भी है और आगे भी लेंगे। और मकसद सिर्फ है कि अपनी आवाम की जानों की तहफ़्फ़ुज़ इस कोरोना वबा से, और इसमें आवाम ने साथ देना है। खुदारा इस वक्त इस चीज़ को सीरियस ले। गैर ज़रूरी बाहर निकलना से बेहतर है कि अपने घर पे रहे। मैं हमेशा से कहता हूँ, रमज़ान का बाबरकत महीना है, मुक़द्दस महीना है। अपने घरों में इबादत गाहें बनाएं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ गिड़गिड़ाएं, ताकि ये जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, इससे हमारी जिस तरह के हमारे मुल्क में हालात है, हमारे मुल्क की जिस तरह की मईशत है, उसमें हमें अल्लाह ताला की तरफ भी रुजू करनी चाहिए और उससे माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला इस कोरोना वबा से महफूज रखे। इस तरीके से जो पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी हुई है, उसके हवाले से कल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है वो अहकामात जारी कर दिए कि अभी जैसे ये ट्रांसपोर्ट का हम फैसला कर रहे हैं या जो करेंगे, जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में सामने हम रखेंगे अपने तजावीज़, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की गई है पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इतनी कमी की है पेट्रोल की कीमतों, तो उसका जो फ़ायदा है वो आम आवाम तक पहुँचना चाहिए। ज़ाहिर है जब कीमतें ऊपर जाती है तो मार्केट में चीज़ें ऊपर जाती है, उनके महंगे हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट में जब पेट्रोलियम की कीमतें हमने कम कर दिए, तो उसके बाद उसका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो आवाम को मिलना चाहिए हर सूरत में। इस चीज़ को भी हम इंश्योर कर रहे हैं। दूसरा, सियाहत के हवाले से कल मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में। उसमें हमने एक फ़ैसला किया है कि जो सियाहत के हवाले से हमारे एक तो रोड्स है जो ऑलरेडी बन रहे, दूसरे जो हमारे 4 जगहों पे जो हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, जो सियासी मकामात है,
اس حوالے سے جو کل میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں ہماری ٹورزم ڈپارٹمنٹ، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریلیف ڈپارٹمنٹ اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ وہ ایس او پیز طے کر لے اور اس پہ فوری طور پر کام شروع کرے، تاکہ ہم جو ٹورزم کے حوالے سے جیسے پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن تھا ٹورزم کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں، اس کو ہم آگے لے کر جائیں. تو اس حوالے سے فیصلے ہوئے. انشاءاللہ تعالی جہاں پہ ہم کورونا کی وبا کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اس کے ہم نے ایس او پی جو طے کی اس پہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. وہاں پہ ہم نے ٹورزم میں بھی جو ہے اس میں ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے. جو ہمارے وہ تھے جو پروجیکٹ تھے جو آلریڈی جس پہ کام کیا جا رہا تھا اس کی اپ گریڈیشن اور روڈز اور دوسرے جو ان کے ٹک شاپ ہے، پیٹرول پمپس ہیں اور جو چیزیں وہ ضروری جو ہم آلریڈی اس پہ فیصلے کر چکے اس پہ کام تیز کرنے کے احکامات دیے گئے. لیکن اس کے لیے ایس او پیز کا جیسے میں نے کہا کہ وہ پراپر ایس او پیز کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور میں اس موقع پہ دو چیزیں ضرور کہوں گا. ایک یہ کہ میں سنتا ہوں مسلم لیگ نون کی قیادت کو یا ان کی لیڈرشپ کو، میں ٹی وی پہ سن رہا ہوں، میں ان کی تقریریں سن رہا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو لیپ ٹاپ کی ان کی جو وہ ہے کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور اس میں ایک لیپ ٹاپ اٹھائیں اور آپ جو ہے نا اس میں عوام کو مخاطب کر کے اور آپ یہ کہے کہ جی میں نے آپ کے لیے بڑا جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے ہم تیر مان رہے. بھائی پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آئیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا وبا سے جیسے ہمارے عوام کو خطرہ ہے ہم سب کو خطرہ ہے، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب خود فرنٹ فٹ پہ ہے، خود گئے ہیں کوارنٹائن سینٹر گئے، ہاسپٹلز گئے، آئسولیشن سینٹر گئے، ہر جگہ پہ وہ خود پہنچے. ہمیں اپنی اس طرح ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور اس طرح ہم ان کی ساری ٹیم تو ہم خود فرنٹ فٹ پہ ہم خود جا رہے ہیں. لیکن میں شہباز شریف اور بلاول سے دونوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ یہ بتائیں کہ کہاں پہ بلاول کہیں کسی اسپتال میں گئے؟ مجھے بتائیں کہ کہیں کسی کوارنٹائن سینٹر میں گئے؟ مجھے بتائیں کہ کہیں کسی آئسولیشن سینٹر میں گئے؟ مجھے بتائیں کہ کسی آئی سی یو سینٹر میں گئے؟ مجھے بتائیں کہ کہیں ڈاکٹرز کے پاس طبی عملہ جو اس وقت ہمارے فرنٹ فٹ پہ جنگ لڑ رہے ہیں، کیا ان کے سارے اظہار یکجہتی کے لیے کہاں پہ یہ لوگ گئے؟ کہیں نظر آئیں؟ بھائی صاحب عوام کی جان کی تحفظ ہماری جانوں سے زیادہ نہیں ہے. باہر نکلے ایس او پیز پہ ہم بھی عمل کریں، آپ بھی عمل کریں، لیکن اس طریقے سے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر ٹنڈے ڈرائنگ روموں میں پریس کانفرنسز کرنا اور ٹنڈے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پہ تقریریں کرنا یہ بڑا آسان کام ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اس کے ویژن کے مطابق پہلی دفعہ غریب کا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کسی غریب کا، کسی ٹیلے والے کا، کسی جو ہے ریڑی والے کا، کسی مزدور، کسی محنت کش کا پہلی دفعہ کسی نے پوچھا ہے. اس کے لیے ایمرجنسی کیش پروگرام سب کے سامنے، اور ہمیشہ غریب کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی ہے بیسیکلی ان کا ویژن یہ ہے کہ غریب کیا کرے گا. ہمارے ملک میں غربت کے لکیر سے نیچے کتنے لوگ ہیں، اور یہ کہ یہ جب مثالیں دیتے ہیں دی اپوزیشن کے لیڈران کہ جی یہ لاک ڈاؤن میں نرمی اور یہ چیزیں جو کہہ رہے، بھائی آپ نے اس ملک کا کس مقام پہ اس ملک کو پہنچایا تھا؟ اپنے دور اقتدار میں 15 سال، 30 سال، 10 سال آپ لوگوں نے جو اقتدار اس ملک پہ کیا، مجھے بتائیں آپ کا ہیلتھ سسٹم کہاں پہ کھڑا تھا؟ خیبر پختونخوا کے علاوہ تو ہمیں ٹوٹلی 2 سال بھی ابھی نہیں ہوئے ہمیں حکومت کو ملے ہوئے. تو یہ جو کچھ تھا
یہ جس طریقے سے یہ جو کرونا وبا کا ہے، میرے خیال میں کہ اس میں ہمارے خیبر پختونخوا کا میں یہ بتاؤں کہ ٹھیک ہے ڈیتھ ٹول جو ہے میں ہمیشہ کہا ہے کہ وہ زیادہ ہے، لیکن اس کے مختلف وجوہات ہے، وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. لیکن ہمارے ہیلتھ سسٹم اللہ کے فضل و کرم سے وہ مضبوط ہے، اس میں کوئی شوق نہیں ہوا، کہیں پہ کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. اور ہم نے یہی بات ہے کہ جس پہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں تمام چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بیٹھ کر 2-3 گھنٹے، میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ پنجاب اور کے پی کے سے زیادہ یا سب سے پہلے سنے جانے والا صوبہ یا وزیر اعلیٰ وہ سندھ کا تھا، مراد علی شاہ صاحب. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو سنا گیا، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کو سنا جاتا تھا اور ان سے تجویزیں لی گئی، اور پھر یہ جتنے فیصلے پرائم منسٹر صاحب نے کنسنسس سے کیے، مجھے کوئی ایک مثال بتا دے کہ ان کی حکومتوں میں ایسے ہوتا رہا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت بڑا جو ہے وہ ہے ایک امتحان ہے ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے عوام کے اوپر. اس میں آپ جو ہے بجائے کہ آپ اس پہ سیاسی سکورنگ کریں، آپ پاکستان کی عوام کو ان چیزوں کا جواب دیں کہ اس ملک کے ساتھ جو آپ کے دور اقتدار میں یہ جو منی لانڈرنگ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ جو ہے نا اس کو جسٹیفائی کریں. اور میرے خیال میں کہ اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہے، جو غریب عوام کا یہ جو پیسہ ہے وہ واپس لے کر آئے، اور اس ملک میں جو مشکل وقت ہے، ملک پہ اوپر کافی مشکل وقت ہے، تاکہ اپنے غریب عوام میں اس کا کوئی بھلا ہو سکے، کیونکہ پیسے اس غریب عوام کے. تھینک یو ویری مچ. ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہوا تو ایکشن لیا جائے گا. مقصد صرف کورونا سے عوام کی جانوں کا